السلام علیکم معزز ناظرین، یہ خبر دیکھی ہے کہ یہ پاکستانی علی عارف نامی یہ جو اداکار بھی رہ چکے ہیں اور آرکیٹیکٹ کمپنی میں کام بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے جہاز میں عین راہداری میں نماز شروع کر دی اور بڑے اطمینان سے پڑھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جگہ کتنی مصروف ہوتی ہے، وہاں سے عملہ گزرتا ہے، وہاں سے مسافر گزرتے ہیں، واش روم جانا ہوتا ہے۔ تو ان صاحب نے غالباً ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں نہ پڑھیں، تو انہوں نے جواب میں ان کو صحیح طرح جواب، بلکہ ان کو سکھایا کہ آپ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، وہاں تبلیغ شروع کر دی۔ یہ کوئی موقع نہیں تھا تبلیغ کرنے کا، آپ کا عمل آپ کی تبلیغ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان سے انکساری سے پیش آتے اور معذرت کر کے کرسی پہ نماز پڑھ لیتے تو اچھا تھا، مگر انہوں نے ان کو نہ صرف کہ برا بھلا کہا اور ان کو تنبیہ کی، پھر انہوں نے ان کو گرفتار کیا کیونکہ مزاحمت کر رہے تھے۔ جب انہوں نے پکڑا تو انہوں نے دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ نماز تو انسان کے دل کو نرم کرتی ہے، اس کو ایسے نہیں بناتی کہ آپ کہتے ہیں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ خدا کو خوش کرنا ہے تو اس کی مخلوق کا خیال رکھیں۔ ہماری عبادت کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا میں امن قائم کریں۔ جو عبادت دنیا میں فساد کا موجب بنتی ہے وہ عبادت نہیں، دکھاوا ہے۔ یہ دیکھیے، پہلے اداکار تھے، اگر یہ اللہ والے تھے تو اداکاریاں کیوں کرتے رہے ہیں؟ اب بھی یہ اداکاری ہی کر رہے ہیں۔ ان کو اتنا مہنگا پڑا ہے ان کو، اس کی وجہ سے، کیونکہ ان کی ضمانت بھی مسترد ہو گئی ہے، 10 سال قید اور $9,730 سے زیادہ جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اور جو انہوں نے بدنامی کمائی ہے وہ علیحدہ، اور اسلام کو جو بدنام کیا ہے وہ بھی ناقابل تلافی نقصان ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ خبر گئی ہے۔ ابھی تک تو ہم باہر کے ملکوں میں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے لوگ باقیوں سے بھی متنفر ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے نماز کا مقصد سمجھ کے، عبادت کا مقصد سمجھ کے عبادت کریں، دکھاوا نہ کریں اور لوگوں پہ اپنے ایمان کو مسلط نہ کریں، اپنے دل میں ایمان پیدا کریں، اپنی فکر کریں۔ اس لیے خدا کے لیے اگر نماز پڑھنی ہے تو لوگوں کو تنگ نہ کریں، اللہ کے نام پر اس کی مخلوق کا جینا مشکل نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔